آٹے کی قلت اور قیمت میں اضافے کا بحران مزید سنگین، 20 کلو آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے غائب، 15 کلو کی نئی پیکنگ 960 روپے میں دستیاب۔ ڈیلی ڈیمانڈ 2,50,000 تھیلوں کے بجائے 1,30,000 کی سپلائی۔ مہنگے آٹے کے بعد نان روٹی بھی مہنگی کرنے کی تیاری۔ نان بائے ایسوسی ایشن کی 8 روپے پر روٹی بیچنے سے معذرت۔ صدر متحدہ نان بائے ایسوسی ایشن آفتاب گل نے قیمت میں اضافے کے متفقہ فیصلے کے لیے کل نان بائیوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، مہنگی سبزیوں کے بعد سستی مرغی بھی مہنگی ہو گئی۔ برائلر چکن کی قیمت میں 19 روپے اضافہ، 2 روز میں 31 روپے بڑھ کر فی کلو قیمت 252 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، مزید 1 روپے اضافے سے فی درجن قیمت 160 روپے۔ ٹورنٹل مارکیٹ میں آڑھتیوں کی من مرضی، ہول سیل کی دکانوں سے سرکاری ریٹ لسٹ ہی غائب کر دی گئی۔ تبدیلی نے ہمارا کام بہت خراب کر دیا۔ ابھی ہمارے پاس بل بھی نہیں پورا ہو رہا ہے، نہ کرایہ پورا ہو رہا ہے، اوپر سے ایل پی جی بھی مہنگا کر رہے ہیں۔ غریب آدمی تو مر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر کے بالکل بے روزگار ہو گئے ہم سب۔ مہنگائی کی نئی لہر، عام شہری کا کچن چلنا مشکل سے مشکل تر۔ ایل پی جی کی قیمت میں بھی 5 روپے اضافہ، فی کلو قیمت 110 روپے تک جا پہنچی۔ گھریلو سلنڈر 60 روپے بڑھ کر 1,298 اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ 4,895 روپے ہو گیا۔ گیس قیمتوں میں مزید اضافے پر شہریوں کا اظہار تشویش۔ پنجاب حکومت مہنگائی پر کنٹرول کے لیے ٹائیگر فورس سے مدد لے گی۔ آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے فلور ملوں کو کوٹے پر دی گئی گندم کی مانیٹرنگ اور پیسائی نہ کرنے والی ملوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا الٹیمیٹم، وزیر تجارت کی زیر صدارت اجلاس میں مہنگائی کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کا جائزہ۔ کمشنر لاہور سمیت مختلف محکموں کے سیکرٹری اجلاس میں شریک ہوئے۔ اشیاء خورنوش کی دکانوں پر سرکاری نقنامے آویزاں نہ ہوئے تو علاقہ مجسٹریٹ ذمہ دار ہوگا۔ کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکمت پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس۔ آٹے کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کو محکمہ خوراک کے افسران سے مل کر کام کرنے کی ہدایت۔ کمشنر آفس اور ڈی سی آفس کی ٹیمیں فیلڈ مانیٹرنگ کے لیے مقرر۔ کمشنر ذوالفقار گھمن کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مؤثر بنانے کی ہدایت۔ غریب لوگ تو روٹی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور تو کچھ کھاتے نہیں ہیں، تو وہ آج آٹا نایاب ہو گیا ہے کہ کسی شاپ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ پنجاب جیسا صوبہ جو ہے کہ جہاں پہ گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور کثرت سے ہوتی ہے، وہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ آٹا نہیں مل رہا۔ آج اس کی جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ آٹا نہیں مل رہا۔ آٹے کی قلت حکومتی نااہلی کا ثبوت، عوامی مسائل کا حل موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں۔ نون لیگی ارکان اسمبلی کی حکومت پر شدید تنقید، فوری طور پر آٹے کی فراہمی اور قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ چکے، حکومت چور چور کے راگ الاپ رہی ہے، پی ٹی آئی اپنی صفوں میں ہی چور تلاش کرے تو بہتر ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کے دلچسپ پیرائے میں حکومت پر تنقید کے نشتر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ اپوزیشن سر پر سوار نہ کرنے کا حکومت کو مشورہ۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان، امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کی فیملی گالا میں حکومتی کارکردگی پر زبردست تنقید، بولے بے روزگاری اور بدعملی میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کے کوڑے برسا رہی ہے، ٹائیگر فورس نے کورونا کے امدادی پیسے کھا لیے، حکومت آج بھی عوام کو سبز باغ دکھا رہی ہے۔ لندن سے لاہور کے لیے برٹش ایئر ویز کی پروازوں کا کل سے آغاز، پہلی پرواز 300 مسافروں کو لے کر منگل کے روز لاہور پہنچ جائے گی۔ برطانوی سفارتی عملہ اور سول ایوییشن کے حکام مسافروں کا استقبال کریں گے۔ برطانوی ایئر لائن کمپنی لاہور اور لندن کے درمیان ہفتے میں 4 پروازیں چلائے گی۔ جے ایف کے اینیمل اینڈ ریسکیو شیلٹر کا احتجاجی مظاہرہ، گندگی اور جانوروں پرندوں کے لیے ناموسو ماحول پر ٹورنٹل مارکیٹ بند کرنے کا مطالبہ۔ اے سی سی ٹی سے مذاکرات، مارکیٹ میں صفائی ستھرائی کے ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔
اچھرا نواب پورا روڈ کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری، کھانا پکانے کے اوقات میں گیس کی بندش معمول بن گئی، وکیلوں کا شکایات کے باوجود سنوائی نہ ہونے کی مذمت، اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ حکومتی ایوانوں میں اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر مشاورت، تحریک انصاف کی وفاق اور حکومت پنجاب کا اپوزیشن کو فری ہینڈ نہ دینے کا فیصلہ، حتمی پالیسی کی تیاری کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ سینکڑوں سی سی ٹی وی کیمرے اور 10,000 سیکیورٹی اہلکار بے خبر رہے، چہرم امام حسین علیہ السلام اور عرس دادا صاحب کے آخری روز، جیب کترے گروہوں نے 500 زائرین کو موبائل فونز اور نقدی سے محروم کر دیا، سینکڑوں درخواستوں کے باوجود صرف 35 ایف آئی آر درج، حراست میں لیے جانے والے 15 مشکوک افراد سے ایک بھی فون برآمد نہ کروایا جا سکا۔ کسٹمز حکام کی ایئرپورٹ پر کارروائی، برطانیہ سے قیمتی موبائل فون سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی، ایمریٹس ایئر لائن سے آئے مسافر کے قبضے سے 23 لاکھ مالیت کے 23 قیمتی موبائل فون برآمد، فونز قبضے میں لینے کی کارروائی مکمل کرنے پر مسافر ریلیز کر دیا گیا۔ ناراض مسلم لیگی ایم پی اے جلیل شیخپوری کی میڈیا سے گفتگو، بولے میڈیا کے ذریعے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف کے کہنے پر نون لیگ کا ٹکٹ لیا تھا، جس روز واقعہ پیش آیا کئی لوگوں نے رابطہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی امور کی پیپر لیس ٹیکنالوجی پر منتقلی کا آغاز، جسٹس جناب ادیب باقر نشفی کی پیش کردہ تجاویز کی روشنی میں آئی ٹی ونگ نے 3000 کیسز کی تفصیلات اور ملکہ دستاویزات آن لائن جمع کروا تھی، وکیلوں کی سہولت کے لیے پورٹل بھی قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب ڈی ایم جی افسران کی جنت بن گیا، متعدد کی غیر آئینی تعیناتی کا انکشاف ہو گیا، 5 سال سے زائد عرصے سے تعینات افسران کی فہرستیں اسلام آباد ارسال، وفاقی حکومت نے آئندہ ہفتے سے آئندہ ماہ روٹیشن کی بنیاد پر بین الصوبائی تبادلوں کے پلان کو حتمی شکل دے دی۔ کورونا کیسز میں اضافے کا رجحان، 24 گھنٹوں کے دوران 106 نئے کیسز رپورٹ، پنجاب میں وبا میں مبتلا افراد کی تعداد 1,687,000 ہو گئی، 96,561 صحتیاب ہو چکے۔ پنجاب میں صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے بے پناہ پوٹینشل موجود ہے، 13 اسپیشل اکنامک زون بننے سے صنعتی انقلاب آ جائے گا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ڈیرہ غازی خان چیمبر کے صدر سے گفتگو، کہا کوشش ہے کہ تاجروں کے لیے بزنس فرینڈلی ماحول فراہم کیا جائے۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کی لاہور میوزیم آمد، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز عاصم رضوان کی نوادرات پر بریفنگ، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے میوزیم کے مختلف گیلریز دیکھی۔ ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کا وحدت کالونی ماڈل ٹاؤن بازار کا دورہ، اشیاء کی ناقص کوالٹی اور زائد قیمتوں پر برہمی کا اظہار کر دیا، غیر ذمہ داری پر مارکیٹ انسپیکٹر کو گرفتار کرنے کا حکم، ڈی سی کا گلشن راوی اتوار بازار کا بھی دورہ، اشیاء ضروریہ کی کوالٹی، قیمتوں اور انتظامات کا جائزہ۔ شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کی مہم، کم عمر ڈرائیونگ پر 3000 سے زائد گاڑیاں بند، 1325 کم عمر ڈرائیور کے خلاف مقدمات، ہیلمٹ نہ پہننے پر 1,11,000 سے زائد چالان، وارڈنز نے مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ سمیت مین گلبرگ کے علاقے میں کارروائی کی۔ جنوبی چھاؤنی میں معمولی تنازع پر فائرنگ، موٹر سائیکل کھڑی کرنے پر مشتعل افراد کی فائرنگ سے 7 افراد زخمی ہو گئے، محمد علی نامی ملزم ساتھی سمیت گرفتار، پولیس نے زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر قرار دے دی۔ لیگی ارکان کا ایم پی اے جلیل احمد شیخپوری کے ساتھ رویہ قابل مذمت ہے، کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر کے احتجاج ریکارڈ کراؤں گا، مسلم لیگ نون سے نکالے رکن پنجاب اسمبلی اشرف انصاری کا اعلان، کہا اداروں پر حملہ کرنا نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ عمران خان نیازی خوف زدہ نہیں تو اپوزیشن کو فری ہینڈ کیوں نہیں دیتے؟ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں عوام کا جم غفیر حکومت کے خلاف فیصلہ سنا دے گا، لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر کا گارڈن ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب، اجلاس میں گجرانوالہ کے جلسے میں کارکنوں کی شرکت سے متعلق تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
मुस्लिम लीग नून के 16 अक्टूबर गुजरांवाला के जलसे की तैयारियां, MNA राना मुबशर इकबाल की ज़ेरे सदारत कारकुनान का इजलास, मरियम नवाज के साथ काफिले की सूरत में जलसे में शिरकत का फैसला, कारकुनान को तैयारी की हिदायत। डॉल्फिन स्क्वाड की मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग क्लब के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद, 100 से ज़ायद बाइकर्स की शिरकत, रैली ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और कवानीन और हेलमेट की पाबंदी पर अमल बारे आगाही के लिए मुनक्किद की गई। तालीम से महरूम बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम, गुलबर्ग में आलम बीबी ट्रस्ट की जानिब से साइकिल रैली का एहतमाम। रैली में अदाकार नूरुल हसन, चेयरपर्सन ट्रस्ट आलम बीबी और फराह दीबा समेत नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और क्रिकेट बेबी जिम्बाब्वे के दौरा पाकिस्तान की तैयारी, मेहमान क्रिकेट बोर्ड के 5 रुकनी वफ्द की कज़ाफी स्टेडियम आमद, PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान और डॉक्टर सुहेल सलीम की वफ्द को बायो सिक्योर बबल पर ब्रीफिंग।